اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عرفان اسلامی کی تلاش کے موضوعات پر گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا اس کتاب کی ٹوٹل 5 فصلیں ہیں اور ہم اس وقت 5ویں فصل کے آخری دروس پر آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کل کا درس اس کتاب کا آخری درس ہو۔ اگر آج کی بحث کو ہم کامیابی کے ساتھ مکمل کر پائیں تو کل کا درس آخری درس ہوگا۔ توجہ فرمائیں، بیان ہوا کہ آخری جو موضوع ہے اس میں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی عرفان اسلامی میں استاد کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، اور سوال یہی ہے کہ کیا سیر و سلوک میں عرفانیات میں استاد کا ہونا ضروری ہے؟ تو یقینی بات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری ہے، عین اسی طرح سے جیسے زندگی کے دوسرے شعبوں میں انسان ماہر استاد کو تلاش کرتا ہے اور ان سے تعلیم حاصل کرتا ہے، عین اسی طرح سے سیر و سلوک اور عرفانیات میں انسان کو استاد کا رہنمائی کے ماتحت آنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہوا کہ اگر انسان کو استاد نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر کیا وہ سیر و سلوک کا سفر چھوڑ دے؟ عرفانی جو سفر ہے جس کا انتہا خداوند متعال کی معرفت حضوری و معرفت شہودی ہے، یہ انسان اس سفر کے منتہا تک پھر نہ پہنچے، چھوڑ دے، بالکل ترک کر دے سفر کو۔ تو بیان ہوا کہ نہیں، انسان کے لیے چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اس انسان کو استاد نہیں مل رہا تو پہلے جو اساتید عرفان اسلامی کی فیلڈ سے گزرے ہیں، نامور شخصیات ہیں، معتبر اساتید ہیں، جیسے ملا حسین قلی احمدانی ہیں، مرحوم شیخ بہاری احمدانی ہیں، مرحوم سید احمد کربلائی ہیں کہ جن کی کتاب تذکرۃ المتقین ہے، اس طرح کی شخصیات نے جن کتابوں کو تحریر کیا ہے ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ گزشتہ درس میں ملا حسین قلی احمدانی کا وظیفہ کتاب تذکرۃ المتقین سے تفصیلی طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور آج کی اس گفتگو میں یعنی اگر آپ کتاب کی طرف رجوع کریں تو کتاب کے ذیل میں 3 شخصیات کے حالات زندگی کو انہوں نے اجمالی طور پر بیان کیا ہے، یعنی ملا حسین قلی احمدانی کے حالات کو بیان کیا ہے، مرحوم شیخ محمد بہاری احمدانی کے حالات کو بیان کیا ہے، اور مرحوم سید احمد کربلائی ان کے حالات کو بیان کیا ہے۔ ہم عزیزان محترم اگر آپ توجہ فرمائیں تو ہماری جو چینل ہے اس میں مرحوم ملا حسین قلی احمدانی کے حالات بھی موجود ہیں اور مرحوم بہاری احمدانی کے حالات بھی موجود ہیں۔ معذرت کے ساتھ بہاری احمدانی کے بھی کچھ حالات ہم نے بیان کیے ہیں، لیکن احمد کربلائی کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یعنی وہ جو تاریخ اسلام کے نامور ترین عرفانی شخصیات کے عنوان سے جو پلے لسٹ ہے، اس میں اگر آپ نیچے جائیں تو آپ کو اس پلے لسٹ میں جو ہے وہ ملا حسین قلی احمدانی جو ہے وہ مرحوم آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے ذیل میں یہ شخصیت آپ کو دکھائی دیں گے کہ جن کے حالات وہاں تفصیل سے بیان ہوئے۔ لیکن مرحوم سید احمد کربلائی سے متعلق مستقل پلے لسٹ ہے، اور محمد بہاری احمدانی کا شاید کتاب روح مجرد میں تذکرہ ہوا ہے، اور اگر آپ تلاش کریں تو یہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شخصیات کے اس کتاب میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ مثلا مرحوم مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ زاد السالک اس جیسی کتابوں کو مطالعہ کیا جائے، اس میں بعض ہدایات ایسی ہیں کہ جو انسان طالب سیر و سلوک ہے اس کے لیے مفید ہیں۔ یہ اس کے علاوہ شہید ثانی کی کتاب ہے، شہید مرحوم مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی کی کتاب ہے، مرحوم فیض کاشانی کی کتاب ہے۔ پس ایسی شخصیات نے جو کتابیں تحریر کی ہیں ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور کتاب تذکرۃ المتقین کے بارے میں ہم گزشتہ گفتگو میں بھی بیان کر چکے کہ یہ درواقع مرحوم شیخ محمد بہاری احمدانی کے
بیانات اور خطوط کا مجموعہ ہے، اور پھر اس میں وہ خطوط جو انہیں جوابی طور پر آئے ہیں، مثلا ملا حسین قلی حمدانی کی جانب سے ہیں یا دوسری شخصیات کی جانب سے ہیں، تو پس اس کتاب میں ملا حسین قلی حمدانی کا خطوط اور وظائف اور بیانات موجود ہیں، مرحوم بہاری حمدانی کے خطوط، وظائف اور بیانات موجود ہیں، مرحوم سید احمد کربلائی کے خطوط و بیانات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی سے بھی کچھ چیزیں موجود ہیں۔ پس یہ کتاب ایک بے نظیر کتاب ہے، اس کتاب کو بھی جو ہے وہ انسان کو مطالعے میں رکھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پھر آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اخلاقی موضوعات پر بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو مطالعے میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ سیر و سلوک کی راہ پر اگر انسان سفر کرنا چاہتا ہے تو ان کتابوں سے غفلت انسان کے سفر کی جو تکمیل ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر سکتا ہے، یعنی انسان کا سفر مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے معراج السعادہ ہے، جامع السعادات ہے، جامع السعادات کا جو خلاصہ ہے معراج السعادہ، یہ دونوں والد اور بیٹے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ملا مہدی نراقی اور ملا احمد نراقی، ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ یہ شخصیات بھی بے نظیر شخصیات ہیں اور میں ان کے حالات زندگی بیان کر چکا ہوں۔ محجت البیضاء ایک بہترین کتاب ہے، مرحوم علی قاضی طباطبائی اس کتاب کو باقاعدہ درس کا حصہ قرار دیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو باقاعدہ سلوکی وظیفہ دیا کرتے تھے کہ وہ اس کتاب کو پڑھا کریں، اور خود مرحوم قاضی اپنے بچوں کے لیے جو درس اخلاق رکھا کرتے تھے اس میں کتاب محجت البیضاء کو وہ اپنے گھر کے بچوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک کتاب حقائق ہے، اس کتاب کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ملی ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، چونکہ میری نظروں سے یہ نہیں گزری ہے۔ اس کتاب پر مشتمل اور بہت ساری کتابیں چونکہ موجود ہیں، لہٰذا یہ میری نظروں سے نہیں گزری ہے۔ تو بس ایسی کتابوں کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے، اور ان کتابوں سے رجوع کر کے انسان اپنا جو وظیفہ ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے کہ اگر وہ سیر و سلوک پر سفر کرنا چاہتا ہے، وہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، عرفان اسلامی میں بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، تو عین ان کتابوں کا مطالعہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے انسان ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو اگر ڈاکٹر نہیں ملتا تو جو طب اسلامی پر لکھی گئی کتابیں ہیں یا جدید میڈیکل پر لکھی گئی تحقیقات ہیں، ان تحقیقات کی طرف رجوع کر کے انسان عارضی طور پر اپنے لیے ایک جو اس کا وظیفہ ہے اس کو معین کر لیتا ہے کہ ابھی جب میرے پاس استاد نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عین اسی طرح سے جیسے انسان کو پہلوانی سیکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلوانی کے شعبے میں وہ افراد جو مہارت رکھتے ہیں ان کی مہارت سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ یہ ایسی صورت میں ہے جب انسان کی استاد تک رسائی نہیں ہے تو انسان مجبوراً ایسی کتابوں کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ جو عرفان اسلامی میں، سیر و سلوک میں، پہلوانی میں، میڈیکل میں، سائنس میں یا جب ایسے علوم پر لکھی گئی ہیں ان سے انسان اپنی علمی تشنگی کو بجھا لیتا ہے اور انسان اپنے وظیفے کو معین کر لیتا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح یزدی گویا کہ رسالہ مرحوم مہدی بحر العلوم کی اہمیت کو بیان کرنا یہاں مناسب سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روحانی مسائل میں سیر و سلوک کے مدارج اور مراحل طے کرنے کے لیے قابل اعتماد اگر استاد تک انسان کی رسائی نہ ہو تو اس سلسلے میں جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اور نیچے حاشیے میں بیان کیا گیا ہے کہ علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کی جو قلم سے لکھی گئی کتاب ہے مرحوم مہدی بحر العلوم کے رسالے کو جو انہوں نے تحریر کیا ہے اور اسے پبلش کیا ہے، یہ اس سلسلے میں بہترین کتاب ہے۔ اور خود علامہ طاہرانی سے بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد مفسر قرآن علامہ طباطبائی سے یہ کہا کہ میں نے اخلاقیات کے موضوع پر مختلف کتابیں پڑھی ہیں، سیر و سلوک اور عرفانیات پر بھی مختلف کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن یہ جو کتاب مرحوم مہدی بحر العلوم کی ہے اس کتاب سے جامع، اصولی، واضح، مختصر، موجز کتاب مجھے دوسری کتابوں میں دکھائی نہیں دی ہے۔ یہ اتنی مختصر کتاب ہے کہ انسان اسے اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے اور جہاں کہیں انسان کو فرصت ملے اسے جیب سے باہر نکال کر مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو علامہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ جو کلمات آپ نے ادا کیے ہیں میں نے ایسے ہی کلمات مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم سے سنے تھے۔ وہ بھی فرمایا کرتے تھے
کہ عرفان میں اس جیسی پاکیزہ کتاب اور مفید کتاب لکھی ہی نہیں گئی ہے۔ اور آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی جو مرحوم قاضی کے وصی ہیں، مرحوم قاضی کے جانشین ہیں، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مرحوم قاضی اس رسالے پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ پس عزیزان محترم، مرحوم قاضی چونکہ بار بار اس رسالے کو جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس رسالے میں موجود بعض اذکار اور بعض اوراد ایسے بھی ہیں کہ جن کی میں کسی شاگرد کو اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اگر آپ اسی کتاب کے مقدمے میں صفحہ نمبر 12 کی طرف رجوع کریں تو وہاں یہ مطلب علامہ طہرانی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ میں نے جب یہ کتاب کی تدریس کی تھی اور وہاں آخر میں جب اس موضوع پر پہنچا تھا تو مختلف جو تفصیل اس سلسلے میں تھی میں وہاں بیان کر چکا ہوں، جو یہاں بیان کرنا ابھی مناسب نہیں۔ گزشتہ ہی دنوں کسی محترم نے ہم سے سوال کیا کہ ہم ان وظائف پر عمل کیوں نہیں کر سکتے ہیں، تو عزیزان محترم، بنیادی طور پر ان وظائف پر عمل کرنے سے استاد کی رہنمائی کے بغیر انسان کے گمراہ ہونے کا جو ہے وہ یقینی جو ہے وہ چانس نظر آتا ہے، لہٰذا انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پس یہاں خلاصہ مطلب جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے وہ یہی ہے کہ سیر و سلوک میں اور عرفانیات کے ابتدائی مرحلے میں انسان کو استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی مرحلے میں جو وظائف ہیں اسلامی تعلیمات میں وہ اتنے واضح ہیں، اتنے بنیادی وظائف ہیں کہ وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، اور انسان کو ان وظائف کو سیکھنے کے لیے کسی ماہر مربی تک پہنچنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اعلیٰ مرحلے پر فائز ہوتا ہے تب انسان کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس عرفانیات میں، سیر و سلوک میں اعلیٰ مراحل تک پہنچنے کے لیے انسان کو استاد کی ضرورت ہے، اور ان مراحل کو استاد کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ مراحل ایسے ہیں کہ اگر وہاں انسان خطا کا شکار ہو جائے، وہاں انسان غلطی کر بیٹھے تو اس کی خطا، اس کی غلطی اسے کفر تک لے جا سکتی ہے، اسے گمراہی تک لے جا سکتی ہے، اسے ضلالت اور نابودی تک لے جا سکتی ہے۔ جیسے یہی رسالہ مہدیہ بحر العلوم کے آخر میں جو وظائف دیے گئے ہیں، ان وظائف کو اگر استاد کی رہنمائی کے بغیر انجام دیا جائے تو انسان کفر، ضلالت اور گمراہی تک جا سکتا ہے۔ لہٰذا مرحوم قاضی اسی وجہ سے ان کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ لہٰذا عرفانی مسائل میں ابتدائی جو مراحل ہیں وہاں نقصان زیادہ نہیں ہے، وہاں نہایتی سادہ مراحل ہیں، انسان انہیں عبور کر سکتا ہے۔ اگر انسان سے کہیں کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس خطا کا تدارک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اوپر والے مراحل میں ایک رہنما استاد کا ہونا ضروری ہے جو انسان کا ہاتھ تھامے اور انسان کو بلندیوں تک لے جائے۔ وہ استاد ایسا حاذق اور ماہر استاد ہونا چاہیے کہ جس نے ان مراحل کو عبور کیا ہے، جو اس میں مہارت رکھتا ہے، استادی کے درجے پر پہنچ چکا ہے، جو فرد کی تمام نفسانی خصوصیات کو جانچ کر سکتا ہے، اس کا جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کا اینالائز کر سکتا ہے اور اسے پھر دستور دے سکتا ہے کہ تم اس طرح کرو اور اس طرح کرو تاکہ سعادت اور فلاح تمہارا مقدر ہو۔ لیکن ابتدائی مراحل میں اگر انسان ان مراحل سے عبور کر رہا ہے، اگر انسان سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو انسان کی جو مقدر ہے وہ گمراہی، فلاکت، بدبختی، کفر نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے کہ جیسے انسان ایک پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے، پہاڑ کی مثلاً 1 میٹر 2 میٹر کا وہ سفر طے کرتا ہے، پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اس کا پیر پھسلتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، ممکن ہے پیر میں موچ آ جائے، ممکن ہے کوئی خروچ آ جائے، ممکن ہے کوئی زخم آ جائے، تو اگر زخم اور خروچ کی حد تک ہو تو انسان دوبارہ کوشش کر کے اوپر چڑھ سکتا ہے، لیکن اگر موچ آ جائے تو انسان کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہوگا، 1 مہینے کا ریسٹ ہوگا، موچ برطرف ہو جائے گی، پھر انسان دوبارہ کوشش کر سکتا ہے اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے۔ لیکن جب انسان اس پہاڑ پر بالفرض آدھا سفر طے کر لیا ہے اس نے، یا آدھے سے بھی زیادہ چوٹی کے قریب پہنچ چکا ہے، وہاں اگر اس کا پیر پھسلتا ہے اور اس حالت میں انسان جو کلابازیاں کھاتا ہوا پہاڑ کے جو دامن تک پہنچے گا تو ایسے میں انسان کا بدن اور وجود جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، انسان کے جو گردن ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ہڈیاں جسم کی ساری ٹوٹ جائیں گی، اس کا جو جسم کے تمام اعضاء ہیں ان کے بکھر جانے کا چانس ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ پہاڑ کی تشبیہ آیت اللہ مصباح نے دی ہے، یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ سیر و سلوک میں
استاد کا ہونا کب ضروری ہے، یعنی اگر انسان وہی ابتدائی طور پر موجود ہے، یعنی اس نے 1 میٹر، آدھا میٹر، 1 میٹر، 2.5 میٹر، 2 میٹر، 3 میٹر اس طرح کا اس نے سفر کیا ہے، تو یہاں انسان اگر گر بھی جائے تو وہ جو ہے وہ کفر، ضلالت اور گمراہی تک نہیں پہنچے گا۔ یقینی بات ہے اس سے گرنے سے بھی انسان کو نقصان ہوگا، لیکن انسان اپنی غلطی کا تدارک کر سکتا ہے، اپنی غلطی کا جبران کر سکتا ہے، دوبارہ کوشش کر سکتا ہے۔ اور یہ ابتدائی مرحلہ کسی کے لیے پوشیدہ اور مخفی بھی نہیں ہے، واضحات میں سے ہے۔ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے وظائف واضح ہیں، تھوڑا سا تتبع کرنے سے، جستجو کرنے سے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے۔ مثلا واجبات پر اس نے عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے، یعنی گناہ سے اجتناب۔ جو مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی کے وظائف میں بھی اگر آپ رجوع کریں تو وہاں بھی انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ انسان گناہ سے اجتناب کرے، خداوند متعال اسے جو ہے وہ بلندیوں تک پہنچائے گا۔ پس گناہ سے اجتناب کرنا یہ بنیاد ہے سیر و سلوک کی۔ اب گناہ سے اجتناب کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرے، انسان واجبات پر عمل کرے، یہ دوسرا اہم زینہ ہے۔ پس پہلا زینہ ہے انسان واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے۔ پھر عرفانیات میں اور سیر و سلوک میں دوسرا زینہ یہ آتا ہے کہ انسان مستحبات پر عمل کرے اور مکروہات سے اجتناب کرے، جس قدر اس میں توان ہے، جس قدر اس کے لیے ممکن ہے، وہ مستحبات میں شدت لے کر آئے اس پر عمل کرنے کی، اور مکروہات سے اجتناب میں شدت کو جو ہے وہ وسواس کو خرچ دے۔ تو یہ ابتدائی مرحلہ ایسا مرحلہ ہے کہ اگر کسی کو واجبات کا علم نہیں ہے، انسان رجوع کر سکتا ہے ابتدائی کتابوں کی طرف، یا عام مسجد میں جو مولانا ہے ان سے رجوع کر سکتا ہے، اسے عرفان اسلامی کے کسی متخصص استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح محرمات سے واقفیت کے لیے انسان خود مطالعہ کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، مولانا سے سوال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے واجبات تک پہنچنا، محرمات تک پہنچنا، مستحبات تک پہنچنا، مکروہات تک پہنچنا انسان کے لیے کوئی ایسا پیچیدہ مرحلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان مراحل سے عبور کرنے کے لیے انسان کو کسی استاد کی، یعنی استاد خاص کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے جس پر عرفانیات سے تعلق رکھنے والی تمام شخصیات بھی متفق ہیں، تصوف میں افراد بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اس ابتدائی مراحل میں انسان کو لازمی نہیں ہے کہ انسان کے پاس اگر استاد نہیں ہے تو انسان ان مراحل سے عبور نہیں کر سکتا ہے۔ ان مراحل سے عبور انسان کر سکتا ہے اپنی تحقیق سے، اپنی مطالعے سے، اور انسان کامیابیوں کے مرحلے پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن عرفان اسلامی میں ایک نہایت اہم جو چیز جسے بیان کیا جاتا ہے وہ ذکر قلبی ہے۔ اگر انسان کامیابی کی مراحل کو طے کرنا چاہتا ہے تو وہ ذکر قلبی کی پابندی کرے، اور ذکر قلبی سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنے باطن میں، اپنے دل کی گہرائیوں میں خدا کے غیر کو نہ آنے دے، یعنی اپنی توجہ کو صرف خداوند متعال کی طرف متوجہ رکھے۔ اس بات پر بھی تمام علماء، تمام عرفاء، تمام صوفیوں کا اتفاق ہے کہ یہاں اگر انسان اپنی توانائی اور اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے وجود میں خداوند متعال کو جگہ دے گا اور غیر خدا سے دوری اختیار کرے گا، ہر کام کو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضایت کے حصول کے لیے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا لطف خاص کرے گا کہ آئندہ کے مراحل کو طے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے راستہ دکھائے گا۔ جیسے مرحوم بہجت فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان مراحل کو طے کرتا ہے اور اس کو استاد نہیں ملتا تو یہ در و دیوار اس کے لیے مربی کا کردار ادا کریں گے۔ خداوند متعال انہی در و دیوار پر کوئی ایسی لوح، کوئی ایسی تحریر اس کی رہنمائی کے لیے ظاہر کر دے گا جو انسان کی ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ جیسے انسان سڑک پر جا رہا ہے، دیواروں پر کچھ ایسے کتیبے لکھے ہوتے ہیں، بس اوقات انسان ان سے غفلت کرتا ہے، لیکن ایک ایسا مرحلہ ہے کہ خداوند متعال اس کے لیے توجہ کو متوجہ کرتا ہے کہ اسی کتیبے سے انسان کو اس کا وظیفہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ پس ابتدائی مراحل سیر و سلوک میں انسان سفر کر سکتا ہے، اور اگر انسان اپنے وجود میں خلوص لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے دوری اختیار کرے، تو اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ پس ایسے شخص سے جو ابھی سیر و سلوک کے ابتدائی مرحلے میں ہے، یعنی واجبات کی ادائیگی میں وہ بہت پختہ شخص نہیں ہے، محرمات سے اجتناب میں بہت پختہ شخص نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ اس کی بات سنتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے مجھے استاد کی ضرورت ہے، مولانا استاد نہیں ملتا ہے، مولانا کو رہنما نہیں ملتا ہے۔ در واقع اس شخص سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو استاد کی کیوں ضرورت ہے؟
کیوں آپ کی یہ آرزو ہے کہ آپ کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ملے اور آپ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کوئی دستور العمل اور کوئی وظیفہ ان سے دریافت کریں؟ سوال آپ سے یہی ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے پہلے جو وظائف دے رکھے ہیں اور آپ کی معلومات میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے ان وظائف پر عمل کر لیا ہے۔ جب آپ نے ابھی ان وظائف پر عمل نہیں کیا تو پھر امام زمان کو کس لیے تلاش کیا جا رہا ہے؟ کس لیے ان سے وظیفے کا تقاضا کرنے کے لیے ان کی جستجو کی جا رہی ہے؟ ابھی واجبات کے مرحلے میں آپ میں کمزوری ہے، محرمات سے اجتناب میں ابھی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو جو شخص واجبات کی ادائیگی میں اس قدر مضبوط نہیں ہے، محرمات سے اجتناب میں وہ مضبوط نہیں ہے، تو وہ امام زمان کو کس لیے تلاش کر رہا ہے کہ ان سے وہ وظیفہ لے؟ بس اس کا امام زمان کو تلاش کرنا اس کی نفسانی خواہش ہے، سیر و سلوک کے ہدف کی تکمیل نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بلا استثناء نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا جو تاکید فرمائی ہے، تو کیا ہماری نماز اول وقت میں ہوتی ہے؟ یعنی ہم افضل وقت میں نماز کو ادا کرتے ہیں؟ تو جب ہم اس قدر سادہ وظیفے سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، اس سے سہل انگاری کرتے ہیں، واجبات کی ادائیگی میں سہل انگاری کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب میں سہل انگاری کرتے ہیں، تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے وظیفہ لیں؟ اگر ہم انہی واجبات پر پختگی سے عمل کریں، محرمات کو پختگی سے ترک کریں، تو اسی وظائف پر، ابتدائی وظائف پر عمل کرنے سے ہمارے جو مدارج میں بلندی آئے گی وہ قابل توجہ ہے۔ تو جب ہم ابتدائی مرحلے میں غفلت کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہمارا امام زمان کی خواہش رکھنا، ان سے وظیفے کا جو ہے وہ تقاضا کرنا، ان کی تلاش کرنا کہ وہ ہمیں ایسا وظیفہ عطا کریں، یہ درواقع انسان کی نفسانی خواہش ہے۔ اس مرحلے میں انسان کا استاد کو تلاش کرنا بھی یہ انسان کی نفس کی خواہش ہے، نفسانی خواہش ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی نفسانی خواہش سے اجتناب کرنا ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے بس اوقات ہوتا ہے کہ اکثر بنیادی ترین وظائف جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کر دیے گئے ہیں، انسان ان سے غفلت کرتا ہے، یعنی واجبات کی ادائیگی میں غفلت کرتا ہے، مستحبات میں، اہم میں مستحبات کی ادائیگی میں انسان غفلت کرتا ہے۔ پس یہ اصل مسئلہ کہ عرفانیات میں اور سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری ہے، اس میں لا شک ولا تردید فی، اس میں کسی قسم کے شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے کہ استاد کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ابتدائی مراحل میں ہمیں جو راستہ بیان کر دیا گیا ہے، واجبات پر عمل کرنا، محرمات کو ترک کرنا، دوسرے مرحلے میں مستحبات پر تاکید کی گئی ہے، مکروہات سے اجتناب پر تاکید کی گئی ہے، اگر ہم تھوڑا سا ادنا سا تأمل کر لیں اور اپنی زندگی میں انہی وظائف پر اگر عمل کر لیں تو ہمیں کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں کسی ماہر استاد کی ان ابتدائی مراحل کی ادائیگی میں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان ان ابتدائی مراحل میں کہیں اشتباہ بھی کر لیتا ہے، مثلا واجبات کی ادائیگی میں وہ تھوڑا غفلت کر لیتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا واجب ہے کون سا نہیں ہے، انسان سیکھے، وہاں اس کا مرحلہ یہی ہے کہ مسجد کے پیش نماز سے جا کر واجبات کو سیکھے، محرمات کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ بیان ہوا مرحوم دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ، اس سلسلے میں بہترین کتاب ہے۔ بس انسان ابتدائی طور پر جن چیزوں تک خود وہ ادنا سے تعامل کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، ادنا سی توجہ کے ساتھ، ادنا سی تحقیق کے ساتھ انسان پہنچ سکتا ہے، اسے کسی ماہر استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ریاضی کے مسائل ہیں، اسی طرح طب کے مسائل ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، اصول کے مسائل ہیں کہ ابتدا میں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے وہاں تک انسان خود جستجو کرے۔ اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، لیکن پہلا زینہ تو انسان خود طے کرے نا۔ انسان پہلا زینہ طے نہیں کرتا، اس پر انسان کو ابھی تسلط حاصل نہیں ہے، لیکن انسان کہتا ہے کہ وہ جو دنیا کا بہترین حاذق ترین استاد ہے، جو ریاضی میں، طب میں، فقہ میں، اصول میں، وہی مجھے چاہیے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ تو یہ انسان کی ایک نفسانی خواہش ہے، اور یہ نفسانی خواہش ہی انسان کی بہت بڑی رکاوٹ ہے سیر و سلوک کی راہ میں۔ لہٰذا انسان سیر و سلوک کی راہ میں ابتدائی جو مراحل ہیں ان سے خود عبور کرے، اور اگر انسان کو استاد بھی مل جاتا ہے تو یہ ایک نور علی نور کی کیفیت ہوگی۔ پس انسان کو اس ابتدائی مرحلے میں اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے، اور یہ ایک مہارت ہے نفس کی تربیت کرنا۔ جیسے باقی
جو فن ہے ان میں مہارت کے لیے انسان کو بار بار پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، بار بار تمرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے میں بھی انسان کو سیر و سلوک میں بار بار تمرین کرنے کی ضرورت ہے، مشق کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، مراقبے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان ان مراحل سے کامیابی حاصل کر سکے۔ وہ شخص جو ہم سے پہلے ان مراحل سے عبور کر چکا ہے، اس نے اس فیلڈ کی تمام جو پیچ و خم ہے اس سے وہ آشنائی رکھتا ہے، تمام کرواہٹوں سے اور مٹھاس سے وہ آگاہی رکھتا ہے، اور وہ انسان کی آئیڈیالوجی کو بھی بہتر سمجھتا ہے، انسان کے مائنڈ سیٹ کو بہتر سمجھتا ہے، اس کی بہتر رہنمائی بھی کر سکتا ہے، اور اس پیچ و خم سے وہ عبور بھی کر چکا ہے۔ تو ایسے میں اگر ایسا حاذق استاد انسان کو مل جاتا ہے تو انسان اس کی رہنمائی میں بہتر ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جب تک مجھے استاد حاذق نہیں ملے گا میں نے قدم سے قدم نہیں اٹھانا ہے۔ بس یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب انسان کو استاد نہیں مل رہا تو انسان اخلاقی کتب کی طرف رجوع کرتا ہے، عرفانی کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی ابتدائی وظائف جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان ہو چکے ہیں، ان وظائف کو جو ہے وہ پابندی کرتا ہے، معلومات کی حد تک انسان ان کتابوں سے جو ہے وہ آشنائی حاصل کرتا ہے، اور پھر اس پیچ و خم سفر میں انسان جس قدر کامیابی حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہوگا، توکل ہوگا، خداوند متعال اعلیٰ مراتب کے لیے اس انسان کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن یہاں نقطہ جو نہایت ہی قابل توجہ ہے، جس سے افراد غفلت کھا جاتے ہیں، جس سے انسان جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان استاد کو تلاش کرتے وقت استاد کے لیے مبالغہ آرائی میں گرفتار ہو جائے اور پھنس جائے۔ مثلا وہ استاد کے لیے ایک ایسے مقام کا قائل ہو جائے جو مقام عصمت ہے، یعنی اسے وہ معصوم تصور کرنا شروع کر دے۔ کوئی بھی انسان حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کمال کے ان مراتب پر، عصمت کے ان مراتب پر جو ہے وہ فائز نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان غلطیوں سے اور اشتباہات سے مبرہ نہیں ہے، لیکن انسان اپنے استاد کے لیے ایسے فضائل بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا استاد کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے لیے ایک قسم کی عصمت کا قائل ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا اشتباہ ہے کہ انسان کا استاد اگر کسی غلط آرڈر کو، غلط دستور کو، غلط وظیفے کو بھی انسان کو دے دیتا ہے تو انسان اپنی اس جو فکری جمود میں جو وہ مبتلا ہو گیا ہے، اس وجہ سے انسان اس غلط آرڈر کو بھی فالو کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ گمراہیاں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اشتباہات سے جو ہے وہ منزہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان عصمت کے ان مرتبے پر فائز نہیں ہے، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اساتید اخلاق میں، اساتید سیر و سلوک میں، اساتید عرفان میں ان کے جو مبانی ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو وظائف ہیں، اس میں آپ کو کم و بیش جو ہے وہ اختلاف نظر آئے گا۔ کوئی کہے گا کہ ذکر یونسیہ 400 دفعہ پڑھیں، کوئی کہے گا کہ آپ اسے عدد کے بغیر پڑھ لیں، کوئی کہے گا کہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی کہے گا اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ یہ جو اختلاف آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ اس بات کی واضح منہ بولتا دلیل ہے کہ اگر یہ تمام افراد عصمت کے مقام پر فائز ہوتے تو سب کا وظیفہ ایک ہوتا۔ جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تمام 1,24,000 انبیاء ایک زمانے میں آ جائیں تو ان کے بیان میں اختلاف نہیں ہوگا، سب ایک ہی بات کو بیان کریں گے اور سب خاتم الانبیاء کی اقتدا کریں گے۔ اسی طرح اگر حضرات ائمہ معصومین تمام ایک ہی مقام پر جمع ہو جائے تو ان کے درمیان بھی آپ کو اختلاف دکھائی نہیں دے گا، اور سب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اقتدا کریں گے۔ بس معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عصمت کا جو مقام ہے وہ واحد وہ مقام ہے کہ جہاں خطا نہیں ہے، جہاں غلطی نہیں ہے، جہاں اختلاف نہیں ہے، جہاں آراء میں دو دستگی موجود نہیں ہے۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ آپ کہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل جو روایات ہے ان روایات میں تضاد کیوں ہے۔ یہ ایک علم اصول کی بحث ہے، وہیں پر جا کر اس بحث کو فالو کیا جائے، یہاں اس بحث کو بیان کرنے کا مقام نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو اساتید ہیں سیر و سلوک میں، عرفانیات میں، وہ نہایتی پاکیزہ، نہایتی تقویٰ، نہایتی اخلاص کے بلند ترین
मकाम पर फायज होते हैं, इसमें किसी किस्म के शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकीज़ा अफराद भी गलतियां कर सकते हैं, उनकी जो आरा है उनमें नक्स मौजूद हो सकता है, उनके तौर तरीक़ों में इख्तिलाफ, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो दुरुस्त है कि जो बयान कर रहे हैं वो नहायती इखलास के साथ बयान कर रहे हैं, नहायती जो है वो यकीन के साथ बयान कर रहे हैं, उनकी बात उनके लिए हुज्जत है। लेकिन इख्तिलाफ इस बात की दलील है कि कोई भी इस मरहले में जो है वो कमाल के मर्तबे पर, ऐसे कमाल के मर्तबे पर कि आप उसके लिए वही मकाम इस्मत जो अइम्मा मासूमीन के लिए बयान किया जा रहा है उसको आप उस पर तत्बीक दे दें, ये नादुरुस्त नज़रिया है। और इसी नादुरुस्त नज़रिए से बहुत सारे लोग गुमराहियों में मुब्तला हो गए। जैसे हमने वो पीछे बयान किया कि किसी ने मुल्ला हुसैन कुली हमदानी को जो है वो आलम रुया में देखा और उनसे कहा कि मैं मरहूम काजी को इंसान कामिल समझता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो इंसान कामिल है लेकिन इतने भी कामिल नहीं है जितना तुम उन्हें समझते हो। तो फिर यही बात जब मरहूम काजी से बयान की गई तो मरहूम काजी ने कहा कि मैं इंसान कामिल यानी वलीउल्लाहिल आज़म हज़रत साहिबुल अस्र व ज़मान के पैरों के तस्मों की भी जो है वो बराबर नहीं हूँ, तो आप मुझे कैसा इंसान कामिल समझते हो। तो ये एक वाज़ेह सी बात है कि बस औक़ात इंसान जो तशख़ीस में जो है वो ऐसे नज़रियात कायम कर बैठता है जो नज़रियात नादुरुस्त है, अपने उस्ताद को इतना बढ़ा कर पेश करना कि इमाम मासूम के जो मकाम मर्तबा और उनकी जो हैसियत है उसको आप अपने उस्ताद की तरफ जो है वो निस्बत देना शुरू कर दें, यह नादुरुस्त नज़रिया है। ऐन उसी तरह से जैसे सूफ़ी कुतुब का नज़रिया रखते हैं और तमाम वो अबहास जो इमाम मासूम से मुताल्लिक है उसे कुतुब पर फिट कर देते हैं। कभी कहते हैं कि कुतुब में इमाम हलूल कर जाता है, हर ज़माने में जो कुतुब होता है उसके अंदर इमाम होता है, बस वही इमाम के जो कमालात हैं वही कुतुब में मौजूद होते हैं। बस औक़ात कहते हैं कि जो कुतुब जो बुलंदियों पर जिस मकाम पर फायज़ है गोया कि वही बुलंदियाँ हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक इलाही अदियान में, इलाही तालीमात में बयान हुई हैं। बस इस नुक्ते पर तवज्जो हो कि इस सैर व सलूक में उस्ताद का होना ये नहायत ज़रूरी है। लेकिन इब्तदाई मरहले में अगर इंसान को उस्ताद नहीं मिल रहा तो इंसान इरफानी किताबों का मुतालिया करे। इब्तदाई मरहले में इंसान के बहुत से ऐसे वज़ाइफ हैं जिनमें इंसान को उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान तरक्की करता है, इंसान बुलंदियाँ इख्तियार करता है तो खुदावंद मुताल खुद किसी की ड्यूटी लगा देगा, किसी के ज़िम्मे लगा देगा, खुद खुदावंद मुताल उसके लिए मुरब्बी का इंतज़ाम करेगा। लिहाजा इंसान सैर व सलूक के इस सफ़र में अपने आप को गुमराहियों में मुब्तला न करे, अपने आप को बेहूदगी में मुब्तला न करे, नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला न करे कि इल्लो बिल मुझे उस्ताद ज़रूर मिले और अगर उस्ताद नहीं मिलेगा तो मैंने इस सफ़र में जो है वो आगे कदम नहीं बढ़ाना। और अगर उस्ताद मिल जाए तो उस उस्ताद को गलतियों से मुबर्रा तसव्वुर न किया जाए, उसे मासूम तसव्वुर न किया जाए। लेकिन इसका इनकार नहीं किया जा रहा कि इंसान आदि गैर मासूम भी कमालात में बुलंद तरीन मकामात पर फायज हो सकता है, कमालात हासिल कर सकता है। लिहाजा दुआगो है कि खुदाबंद मुताल हमें इन बारीकियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, चूँकि अक्सर इन बारीकियों को समझे बग़ैर लोग जो है वो गुमराहियों में, हलाकतों में, बदबख्तियों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ लोग जो इरफान इस्लामी को गलत निस्बतें देते हैं वो भी ऐसे ही अफराद के गलत नज़रियात की वजह से वो इरफान इस्लामी को जो है वो उसकी नफ़ी करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं। तो दरवाक़े अफराद के गलत नज़रियात इरफान इस्लामी की और सैर व सलूक की तर्जुमानी नहीं करते हैं। लिहाजा दुआगो है खुदाबंद मुताल हमारी हिदायत करे, दुरुस्त रहनुमाई फरमाए। और इस बहस को जो आज हमने कंप्लीट किया, एक बहस मज़ीद रह गई है, कोशिश करेंगे कि उसे कल आपकी खिदमत में कंप्लीट करें और इस तरह से 100 दुरूस में ये इरफान इस्लामी की तलाश मुकम्मल हो जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि कल इसे कंप्लीट कर लें ताकि 100 दरसों में हो। बस जो अफराद भी इरफान इस्लामी और सैर व सलूक को सीखना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इरफान इस्लामी की तलाश के दुरूस को सुने, फिर उसके बाद रिसाले लुब्बुल लुबाब उसे वो सुने। ये नहायत बेहतरीन दुरूस है और इंसान इन्हें सुनकर अपनी इब्तिदाई तशनगी को पूरा कर सकता है। इंशाअल्लाह कोशिश होगी मज़ीद इस सिलसिले में जो किताबें हैं उनको भी आपकी खिदमत में बयान करें। दुआगो है खुदावंद मुताल
عرفان اسلامی کی تلاش میں ہماری مدد فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال تہذیب نفس کے اور حصول کمال کے اس سفر میں ہماری دستگیری فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں شر شیاطین سے نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔